السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی خاص موضوع ہے، اور ہر بندہ ہی یہ چاہتا ہے کہ میں خود کا علاج خود کروں اور اپنے بھائیوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا علاج سب کو میں خود کروں۔ اور جادو چیک کیسے کیا جاتا ہے، اور اس موضوع کے سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن دی جائے گی کہ واقعی ہی آپ پر جادو ہے، یہ بیماری ہے، تو انشاءاللہ اس کی مکمل آپ کو تفصیل بتائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کیسے جادو چیک کیا جاتا ہے اور کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے جاتے ہیں، ان کے مال کو بھی ہڑپ کیا جاتا ہے اور ان کی عزتیں بھی خراب کی جاتی ہیں، ان کا ٹائم بھی ضائع کیا جاتا ہے اور ان کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ ہمارے ہاں معاشرے میں سب سے زیادہ والدین کے نام سے جادو لوگ چیک کرتے ہیں، حالانکہ بالکل بھی ایسے جادو چیک نہیں ہوتا۔ میرے کچھ قریبی دوست تھے، ان کے آگے دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ ہماری ایک بیٹی پہ جادو کا مسئلہ ہو گیا ہے اور بہت ہی سخت جادو ہے ان پر۔ قاری صاحب، حافظ صاحب، آپ ان کا علاج کریں۔ اور ہم نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے یہی کہا ان پر بڑا ہی سخت جادو ہے، تو اس کا علاج ناممکن ہے، کالے کا جادو کا علاج کالے سے ہوگا۔ یہ بڑی انہوں نے ان کو ڈرایا، خوف دیا اور بڑا پریشان کیا۔ وہ کہتے کو آتے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ میں نے انہیں ٹائم دیا، کچھ دن کے بعد کہا کہ آپ کو انشاءاللہ ٹائم دے رہا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کچھ بات پوچھی ان سے کہ آپ نے کیسے چیک کروایا کہ آپ کی بیٹی پر جادو ہے، اور کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے ان کی والدہ کا نام پوچھا، والد کا نام پوچھا، ساری ہسٹری لی، پوچھا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ میں اس بات پہ بڑا زیادہ ہنسا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ بالکل بھی جھوٹ بولا، اس بندے نے سراسر جھوٹ بولا اور آپ سے فراڈ کیا۔ وہ اس بات پر مطمئن نہیں تھے، وہ کہتے جی جو بابا جی نے بتا دیا وہ بالکل حق بتایا، سچ بتایا۔ میں نے انہیں کہا جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کے علاوہ جو بات کرتا ہے، کیسے جادو چیک کر سکتا ہے؟ اچھا پھر ہوا یوں ایسے، میں نے کہا جی بابا جی کا نمبر ملاؤ اور انہیں بتانا کہ میرا بھی جادو چیک کروایا جائے۔ ہوا ایسے کہ میں نے اپنے والدین کا نام بتایا اور انہوں نے مجھے کچھ سے پوچھا کہ اپنے والدین کا نام بتائیں، اپنا کاروبار بتائیں، اپنی مصروفیات بتائیں، یہ کیسے سارے معاملات ہیں۔ ان کو میں نے کچھ چیزیں بتائیں اور غلط بتا دی، اور کہنے لگے جی آپ کا حساب ہم 7 سے 8 منٹ میں کریں گے، کرنے کے بعد آپ کو فوری بتا دیا جائے گا۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اور میرے وہ عزیز دوست سارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ والیہ میں نے اونچا کیا جی 7 منٹ کے بعد ہم نے کال کی، 10 منٹ کے بعد پوچھا جی بتائیں کیا معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ پر تو 4 لوگ جادو کر رہے ہیں، بڑا ہی معاملہ خراب ہے، آپ ایسا کریں یا تو زعفران ہمیں لے کے بھیج دیں یا الو کا خون لے کے بھیج دیں، یا نہیں بھیج سکتے تو آپ مجھے پیسے دے دیں، ہم یہ سارا معاملہ خود کر لیں گے اور ایک ہی رات میں آپ کے جادو کا علاج کر دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بڑا خوف، پریشانی، ٹینشن ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق اور خاص رحمت تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی سمجھانے میں آسانی پیدا ہوئی۔ اور میں نے انہیں بتایا کہ یہ دیکھیں جی آپ پر کیسے کیسے جو کہ آپ سے پیسے بٹورے جاتے ہیں اور کس کس طریقے سے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کرنے کے بعد پھر میں نے انہیں کہا جی بتائیں کیا کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا جی 4 لوگ ہم پر جادو کر رہے ہیں، یہ یا وہ ویسا مسئلہ۔ پھر ان لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ سارا جھوٹ فراڈ ڈرامہ ہے، یہ ان لوگوں سے بچنا ہے جو گھر بیٹھے ہی آپ کے جادو کا علاج کر رہے ہیں، آپ کا علاج کر رہے ہیں والدین کے نام سے اور کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے بتلایا۔ اب میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جادو خود چیک کرنا ہے، جادو ہے یا آپ پہ بیماری ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی بھی بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری علامتیں ہو چکی ہیں، میرے خوابوں کی جو خواب بڑے ہی برے آ رہے ہیں، سب سے پہلی علامت تو یہ ہوتی ہیں اسے خواب بہت زیادہ برے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں زیادہ تر خاص کر کے گائیں، بھینسیں، سانپ، شیر، بچھو وغیرہ آتے ہیں، چھپکلی آتی ہے اس کو کاٹتی ہیں۔ عموماً یہ خواب زیادہ تر لوگوں کو آتے ہیں، تقریباً یہ جادو کے نتیجے کو 90% آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے اپنی تسلی کرنی گھر میں بیٹھ کے، بڑا ہی آسان علاج ہے، بہت آسان نسخہ یہ والا، اس کے ساتھ آپ خود پر اپنا جادو چیک کر سکتے ہیں، ہاں کہ واقعی مجھ پر جادو ہے یا لوگ سارے جھوٹ کے جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا، باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد ایک پانی کا گلاس لے لینا ہے۔ پانی کا گلاس لینے کے بعد آپ نے اس پر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، آمن الرسول سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ، اور فلق اور ناس
7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ پھونک دینا ہے، پانی پہ پھونکنا ہے اور پانی پی لینا ہے۔ اگر تو پانی کا ذائقہ آپ کا جو پیا آپ نے اس سے چینج ہو گیا، مثلاً کہ کڑوا ہونا محسوس ہو گیا، تو یا اس کی سمیل ایسے ہوگی جیسے کہ کھارا پانی ہوتا ہے، بدبودار پانی ہونا شروع ہو گیا، تو آپ پر واقعی ہی جادو کے اثرات موجود ہیں۔ تو اس بات سے آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، اس کا علاج بھی بڑا آسان ہے، کسی بات کی پریشانی ٹینشن نہیں۔ اگر آپ کا پانی اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو گیا، ایک نارمل پانی پیا ہے، اس پینے کے بعد آپ نے ایسے محسوس کیا پانی بہت اچھا ذائقہ ہے، تو آپ کا ذائقہ جو اچھے ہونے کی بنیاد پہ یہ ہے کہ آپ پر بیماری تھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا قرآن کے ذریعے، اور نظر بد بھی آپ پر ہو سکتی ہے۔ اور لوگوں کے یہ جال سے بچنا ہے اپنے، اور اپنوں کو بھی بچانا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ خود گھر میں علاج آپ کر بھی سکتے ہیں، اور اچھے سے اچھے راقی سے رابطہ کریں اور قرآن اور حدیث کے ذریعے اس سے اپنا علاج کرائیں۔ یہ پیغام لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ اس پیغام کے ذریعے، یہ ہمارا پریکٹیکل عمل ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ خود بخود گھر میں چیک کر سکتے ہیں آپ پر جادو ہاں کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔